یادوں کا ایک جھونکا آیا ہم سے ملنے برسوں بعد. پہلے اتنا روئے نہیں تھے، پہلے اتنا روئے نہیں تھے جتنا روئے برسوں بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہفتے قبل رات کے اول پہر امام کلینک میں ڈاکٹر عبداللہ متقی کے پاس جانا ہوا. تھوڑی دیر میں ہمایوں نقوی آ گئے. سید کے جانثار ان پر فدا کوئی وقت کے بغیر نہیں گزرتا. مسجد لانا لے جانا، ان کی خدمت میں حاضر رہنا، مرشد کے ساتھ رہنا کوئی ان سے سیکھے. امام کلینک کے ایک کمرے میں سید منور حسن زیر علاج ہیں. گزشتہ 2 ہفتوں سے ہمایوں سید کے قصے سنا رہے تھے. طبیعت اچھی نہیں ہے. تھوڑی دیر میں ڈاکٹر میراج رضا بھائی بھی آ گئے. ظاہر ہے سید ہی کے لیے آئے ہوں گے. تینوں نے سلام کیا لیکن سید منور حسن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. ان کی صحت کے بارے میں اللہ کے حضور دعا کی. دل بہت مچل رہا تھا سید کو ایک نظر دیکھ لوں، ایک بار ان کے ہاتھوں کو شکیل خان کی طرح عقیدت سے بوسہ دوں، ان کی تبسم ریز مسکراہٹ سے روح کو سرشار کروں، ان کی روشن آنکھوں اور کشادہ پیشانی کو چوموں، جیسے سرد خانے میں نعمت اللہ خان کے کفن کو سرکا کر ہمایوں نقوی نے اپنے قائد کا آخری بوسہ لیا تھا. سید تو زندہ تھے، ان کی سانس کی ڈوری مشیت سے بندھی ہوئی تھی. ڈاکٹر عبداللہ متقی سے حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دعا کی. جمعہ سید الایام ہے اور سید کی رخصتی بھی سید الایام یوم جمعہ ہی کو لکھی تھی. اللہ کا بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو گیا. زمانہ طالب علمی میں سید میرے رول ماڈل تھے، پھر قائد، پھر مربی اور پھر میرے مرشد ہو گئے. ایک دن لاہور منصورہ میں نماز فجر پڑھی تو نماز کے بعد سید منور حسن سے ملاقات ہوئی. امیر جماعت تھے. ایسی محبت اور وارفتگی سے گلے لگایا کہ دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. یہ محبت کی تمازت اب بھی باقی ہے. کراچی جماعت کے نائب امیر سے قاضی حسین احمد امیر بنے تو ان پر کتاب لکھنے کی محرک سید ہی کی ذات تھی. یہ قاضی حسین احمد پر لکھی جانے والی پہلی کتاب تھی. کراچی میں سید منور حسن سے محبت کا رشتہ ایسا قائم ہوا کہ اب اکثر ان سے ملنا اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملتا رہا. امیر جماعت کی حیثیت سے وہ مختلف چینل پر جاتے، اپنی بات کہتے اور وہ کبھی منافقت یا مصلحت سے کام نہیں لیتے. اس باب میں وہ کسی مداحنت کا روادار نہیں ہوتے. سید کی یادداشتیں تحریر کرنے کا قرعہ میرے نام نکلا. ڈاکٹر فیاض عالم نے اس سلسلے میں پیش رفت کی. منور صاحب امارت سے سبکدوش ہوئے تھے. وہ یہ یادداشتیں ریکارڈ کرانے پر آمادہ ہو گئے. میں ہفتے میں 1-2 دن ان سے ملنے اکیڈمی جاتا. سید صاحب کے آنے کے بعد بات چیت شروع آتی، ریکارڈنگ بھی ہوتی، لوگ بھی آتے جاتے اور ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہتا. بعد میں اسپرائٹ کو کراچی جماعت نے گود لے لیا. ایک کمیٹی بنی. انٹرویوز کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا جس نے اسپرائٹ میں دلچسپی کو ختم کر دیا. پھر اسی دوران سید منور حسن کی صحت بھی وہ نہ رہی جو آغاز میں تھی. بھلا 8 سال تک جاری رہنے والے سلسلے سے کس کو دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اور انٹرویو میں ایک ہی بات کو کتنے پیرائے میں بار بار بیان کیا جا سکتا ہے. یہ محفلیں اور انٹرویوز کا سلسلہ بہت مفید تھا. بات کرتے کرتے کوئی قصہ، واقعہ یا تاریخی بات آ جاتی اور سید کی یادداشت بہت اچھی تھی. انہوں نے اپنی عمر سیاست میں گزاری تھی. ہزاروں واقعات، بات چیت اور معاملات، شواہد ان کے سینے میں تھے. کاش یہ سب اچھی طرح سے سامنے آتے تو نئی نسل کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا. تاریخ کے بہت سے مغالطے درست ہوتے. ان محفلوں میں شکیل خان کے آنے سے پھلجھڑیاں چھوٹنے لگتیں. وہ زبردستی سید منور حسن کے ہاتھ چومتے، ان کے چہرے اور داڑھی کا بوسہ دیتے، اپنے بریلوی ہونے کا ذکر کرتے. سید صاحب کے چہرے پر ایک بشاشت سی آ جاتی. ایک دن وہ بہت سارے قلم، عطر اور خوشبو، موزے، رومال، ٹوپیاں لے آئے اور کہا کہ جس کو جو پسند ہے لے لے. ہم نے پوچھا منور صاحب یہ کہاں سے آئے؟ بولے بھائی جو لوگ ملنے آتے ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے بھی لے آتے ہیں. اب یہ میرے پاس جمع ہو گئے تھے تو میں اسی طرح تقسیم کر دیتا ہوں. منور حسن عمارت سے سبکدوشی کے بعد ہمیشہ کوئی بھی ایسی بات کہنے یا کرنے سے گریز کرتے جو نظم جماعت یا اطاعت امیر سے مناسبت نہ رکھتی ہو. سید منور حسن روزنامہ جنگ کے کالم نگاروں کے پینل میں شامل تھے. ان سے کئی بار کہا کہ وہ اپنا کالم لکھا کریں، عالم اسلام یا عالمی اسلامی تحریکوں پر لکھیں، لیکن وہ اطاعت امیر کے آگے اس طرح سرنگوں تھے. وہ خیال کرتے تھے کہ ایسے مضامین
قیادت کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کر دے، اس لیے وہ اس بارے میں کوئی بات لکھنے سے گریز کرتے تھے۔ سید منور حسن کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی، والدہ کا ذکر کرتے اور ان کے واقعات سناتے تو آبیدہ ہو جاتے۔ مخلصین جماعت کے واقعات بھی انہیں جب یاد آتے، ان کا ذکر کرتے تو آبیدہ ہو جاتے۔ گلشن اقبال میں سید محمودی کی یاد میں جلسہ تھا، سید بہت دیر تک جلسے میں بیٹھے رہے، میں سید کے انتظار میں اسٹیج کے سیڑھیوں سے لگ کر کھڑا ہو گیا، اترتے وقت بہت سے لوگ ان سے ہاتھ ملاتے رہے، عقیدت مندوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کا لیڈر کتنا تھکا ہوا ہے۔ میں نے قریب آ کر سلام کیا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، میں نے انہیں تکلیف دہ اور مشکل حالات میں بھی پرعزم اور ایک مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اب بھی وہی روشن چہرے میرے سامنے ہیں، صبح منور، شام منور، روشن تیرا نام منور۔ سید منور حسن کا نام ملک کی سیاست میں ایک روشنی کی مانند ہے، ایک ایسی روشنی جو سچ کی روشن دلیل بن کر چمکتی ہے۔ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، وہ تلخ حقیقت سے منہ نہیں چھپاتے، جو حق ہوتا اس کا برملا اظہار کرتے۔ شاید یہی سچائی سید کی پہچان ہے۔ سید منور حسن کی جہد مسلسل کی داستان نصف صدی پر پھیلی ہوئی ہے۔ وہ دہلی کے ایک معزز گھرانے کے چشم چراغ ہیں، جو 47 میں ہجرت کے زخم کو جھیلتا ہوا پہلے دہلی سے لاہور، پھر لاہور سے کراچی پہنچا۔ سید منور حسن، جن کی عمر ہجرت کے وقت سن شعور کو چھو رہی تھی، اس خناشام سفر میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ تھے۔ یوں ان کے سینے پر تمغہ ہجرت بھی سجا ہوا ہے۔ نیا شہر کراچی سید منور حسن کی نمو پذیر شخصیت کے لیے نہایت موزوں ثابت ہوا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس نے سید منور حسن کی صلاحیت کے لیے مہمیز کا کام کیا۔ سید منور حسن نے زمانہ طالب علم میں بھرپور زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد سید ابوالعلا مودودی مرحوم کے انقلاب آفرین لٹریچر کے زیر اثر ان کی ایسی قلب ماہیت ہوئی کہ وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے نکل کر اسلامی جمی طلبہ کے ہراول دستے میں شامل ہو گئے۔ وہ اسلامی جمی طلبہ میں درجہ بدرجہ منازل علم و حلم طے کرتے ہوئے اس کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ طلبہ سیاست کے بعد سید منور حسن جماعت اسلامی کے کارواں میں شامل ہو گئے۔ بانی جماعت سید ابوالعلا مودودی مرحوم سے سید منور حسن کا رشتہ ہم جماعت اسلامی ہونے یا ہم نسب سید زادہ ہونے کا ہی نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ شہر دلی کے ناطے سے سید مودودی مرحوم کے ہم وطن بھی ہیں۔ شاید اسی لیے سید منور حسن کی شخصیت میں وہی متانت و لطافت ہے جو سید مودودی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ تحریر و تقریر پر کامل قدرت رکھنے کے باعث سید منور حسن کو اسلامی جمی طلبہ اور جماعت اسلامی میں جو مقبولیت حاصل رہی، وہ جمعیت اور جماعت کے کم ہی لوگوں کے حصے میں آئی۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جماعت اسلامی میں سید منور حسن کا اسلوب اظہار سب سے منفرد اور سب سے ممتاز تھا۔ ان کا انداز خطابت جمعیت اور جماعت کی نوجوان قیادت کے لیے ایک قابل تقلید مثال بن گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کریز بن گیا۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہوئے، جماعت اسلامی کی مرکزی جنرل سیکرٹری بنے، پھر امیر جماعت اسلامی کی حیثیت سے اقامت دین کی جدوجہد کے سالار منتخب کیے گئے۔ امیر جماعت کی ذمہ داری سے سبکدوشی کے بعد آپ اسلامی ریسرچ اکیڈمی کراچی میں ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ بیماری کے باوجود باقاعدہ اکیڈمی آتے، کچھ دیر بیٹھتے، نماز پڑھتے، ملاقاتیں کرتے۔ سید منور حسن کی ایک خوبی یہ بھی رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے ہمیشہ رابطہ رکھتے، پرانے دوستوں سے بھی رابطہ رکھتے۔ نفیس صدیقی، فتح علی خان، معراج محمد خان، حسین نقی سمیت بہت سارے دوست۔ حسین نقی کراچی پریس کلب آئے تو منور حسن بمشکل سیڑھیاں چڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے شدید تکلیف کے باوجود سیڑھیاں چڑھ کر اوپری منزل میں حسین نقی سے ملاقات کی۔ بہت پرلطف محفل تھی۔ سید منور حسن کے رخصت ہونے سے بہت ساری محفلیں بھی بے رونق ہو گئیں۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔